کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ جن کو دیکھ کر نا آپ یقین نہیں کر سکتے کہ وہ لوگ بھی اس طرح کے جرم میں نا مبتلا ہیں. آپ یقین نہیں کر سکتے. میں ایک اسپیکر کو سن رہا تھا، وہ کہتے ہیں کہ میری 1000 کتابوں کا نچوڑ ہے یہ. اور انہوں نے جو واقعہ بیان کیا نا اسلامی بھائیوں، ایسا دل دہلا دینے والا واقعہ ہے وہ. میں آپ کو اس کا مفہوم عرض کرتا ہوں. کہتے نا کہ ایک گاؤں میں نا ایک میاں بیوی رہتے تھے. اس کی بیوی جو نا اتنی باپردہ تھی کہ اس کے پردے کے نا پورے علاقے میں چرچے تھے. ایک دن نا اس کا شوہر آیا تو اس نے کہا کہ ہمارے آنگن میں جو پیڑ لگا ہوا ہے نا اس کو کٹوا دیجیے آپ. بولے کیوں؟ بولے اس پہ جو پرندے بیٹھتے ہیں نا تو وہ میں جب آ کر نہاتی ہوں تو وہ پرندے اس پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں، اور مجھے ایسا لگتا ہے نا کہ وہ پرندے مجھے دیکھتے ہیں. یعنی اتنی باحیا عورت کہ پرندوں سے پردہ کر رہی ہے. آپ اندازہ لگائیے. اس نے کہا اللہ کا شکر ہے کہ مجھے ایسی باپردہ عورت ملی کہ جو پرندوں سے بھی پردہ کر رہی ہے. ارے انسان تو انسان، جانوروں بلکہ پرندوں سے پردہ کر رہی ہے. اس نے اللہ کا شکر ادا کیا. ایک دن ہوا یہ نا کہ وہ شہر گیا ہوا تھا. جب شہر سے واپس آیا تو اس نے جو منظر دیکھا نا وہ ایسا منظر تھا، بند الفاظ میں آپ سمجھ لیں کہ جو دیکھنے کے لائق نہیں تھا. اس نے اپنی بیوی کو فوراً طلاق دیا، اور طلاق دینے کے بعد وہ اس گاؤں کو بھی چھوڑ کر شہر کی طرف روانہ ہو گیا اور شہر میں رہنے لگا. شہر میں رہنے لگا تو چند دنوں کے بعد اس نے دیکھا کہ کچھ لوگ راستہ صاف کر رہے ہیں اور بڑی بھیڑ جمع ہے. تو اس نے لوگوں سے پوچھا کہ بات کیا ہے بھائی، کون؟ راستہ تو پہلے سے صاف ہے، پر آپ کیوں راستہ صاف کرنے والے ہو؟ تو کہا کہ ہمارے پیر صاحب آنے والے ہیں اور وہ بڑے معزز ہیں اور اتنے نفاست پرست ہیں، نفاست پسند ہیں، اتنی صفائی والے ہیں کہ وہ ایسے پیر جو ہے نا زمین پہ نہیں رکھتے. بڑا تعجب ہوا، دل میں تمنا ہوئی بھائی میں بھی پیر صاحب کو دیکھوں گا. اور وہ آئے تو پیر صاحب بڑے پرہیزگار، بڑا جبہ کبہ پہنے ہوئے، اور وہ گئے تو ایک سنار کی دکان میں ان کا جانا تھا. جب سنار کی دکان میں وہ گئے تو یہ بھی وہاں پر جا کے کھڑا ہو گیا. گئے وہ پیر صاحب وہاں پر تھے، کچھ دیر بعد نکلے اور پیر صاحب تو چلے گئے. جب پیر صاحب چلے گئے تو چند منٹوں کے بعد، کچھ دیر کے بعد سنار بھاگا آیا اور اس نے کہا کہ بھائی میرا ہار چوری ہو گیا، میرا ہیروں کا ہار چوری ہو گیا. پولیس والے آ گئے. پولیس والے جو آئے تو اس نے جو نا اسی کو پکڑ لیا. بولے بھائی تم کہاں سے آئے ہو؟ نیا شہر تھا بھائی، اسے کچھ پتا بھی نہیں تھا. جب نیا شہر ہونا، کچھ پتا ہونا تو ظاہر سی بات ہے شک کے دائرے میں بندہ آ ہی جاتا ہے. اب نا پولیس اس کو پکڑ کر لے گئی. اس نے کہا کہ میں چور نہیں ہوں. اس نے سنار سے پوچھا یہ بتاؤ کہ مجھ سے پہلے تمہاری دکان میں کون داخل ہوا؟ تو بولا کہ وہ پیر صاحب آئے تھے. تو اس نے کہا کہ وہ پیر صاحب ہی چوری کر کے لے گئے. اس نے کہا ارے بھائی تم کس ایسے یقین سے کہہ سکتے ہو کہ وہ پیر صاحب چوری کر کے لے گئے ہیں؟ وہ اتنے پرہیزگار اور اتنے پارسا ہیں کہ بغیر روڈ صاف ہوئے اپنا پیر تو زمین پہ رکھتے ہی نہیں. تم کتنے یقین کے ساتھ کہہ رہے ہو؟ کہا پولیس والوں سے اس نے کہ اگر پیر صاحب کے پاس ہار نہ نکلے تو میری گردن کاٹ دی جائے، مجھے سولی چڑھا دی جائے، مجھے پھانسی دے دی جائے.
पुलिस वाले जो थे वो पीर साहब के घर पहुंचे, मुरीदीन का मजमा लगा हुआ था और सारी बात बताई। तो मुरीदीन जो थे वो बड़े गुस्से में आए कि अरे भाई तुम हमारे पीर साहब की तलाशी लोगे, हमारे पीर साहब की तलाशी लोगे। तो कहा बात दरअसल ये है, उसने इस तरह का दावा किया है कि अगर पीर साहब के पास हार ना निकले तो मेरी गर्दन उड़ा दी जाए, मुझे सूली दे दी जाए। प्यारे इस्लामी भाइयों, जब पीर साहब की तलाशी ली गई तो हार उसके जुब्बे की जेब में था। पुलिस वालों ने हैरानी से पूछा कि भाई तुम इतने यकीन के साथ तुमने कैसे कह दिया कि हार पीर साहब के जुब्बे में होगा। तो उसने बड़ा जबरदस्त जुमला कहा। उसने कहा कि जो ज्यादा जरूरत से ज्यादा जो पारसाई दिखाते हैं ना, उसका खुद वाक्य अपनी बीवी का उसके सामने था। उसने कहा कि जो जरूरत से ज्यादा पारसाई दिखाते हैं ना, वो लोगों के साथ फ्रॉड कर रहे होते हैं, लोगों को धोखा दे रहे होते हैं। तो ऐसे सूफियों से बचना जरूरी है, जो जाहिर में तो सूफी है लेकिन बातिन में कूफी है। अल्लाह ऐसे दोस्तों से, ऐसी मुनाफिक औरतों से, ऐसे मुनाफिक परहेजगारों से हम सबको महफूज फरमाए।